جو بھی ہے بہاڑ میں جائے۔ وہ جب سوچنے میں ناکام ہوئی تو غصے سے بڑبڑائی۔ وہ چوڑیاں اس نے غصے سے ندی میں پھینک دی اور گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ رات کے وقت وہ کھڑکی کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ناول تھا۔ وہ پورے انہماک کے ساتھ ناول پڑھ رہی تھی جب اس کی بڑی بہن عروہ اندر آئی۔ اس کے ہاتھوں میں ایک ٹرے تھا۔ وہ اس کے لیے کھانا لے کر آئی تھی، رات کا کھانا۔ وہ دونوں اکثر کمرے میں کھاتی تھی۔ عروہ نے خونخوار نظروں سے اسے اور اس کے ناول کو دیکھا۔ اسے یاد تھا یہ ناول وہ کافی عرصہ پہلے خرید لائی تھی اور اس کے بعد وہ ہمیشہ ایک ہی ناول میں کھوئی رہتی۔ اس کے اوراق پوسیدہ ہو چکے تھے، جلد بھی کافی پرانی ہو چکی تھی، لیکن حیات جیسے اس ناول سے عشق کرتی۔ دراصل وہ ناول سے نہیں، ناول کے ہیرو کو پسند کرتی۔ وہ اکثر اس ہیرو کا ذکر اس کے سامنے کرتی۔ اس کی آنکھیں ایسی ہے، اس کا انداز ایسا ہے۔ یہ سب کرتے ہوئے اسے اپنی چھوٹی بہن احمق ترین لڑکی لگتی۔ حیات اس ناول کو بند کرو اور آ کر کھانا کھاؤ۔ اس نے غصے سے حیات کو ٹوک دیا۔ وہ گہری سانس لے کر بے بسی سے مسکرائی، جیسے یہ کافی مشکل کام ہو، پر ناول کو دراز میں رکھ کر بیڈ پر آ کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ تم پاگل ہو کیا؟ تمہیں معلوم ہے اس ناول میں جو ہیرو ہے وہ تمہیں نہیں ملے گا، بلکہ وہ تو کہیں بھی نہیں ملے گا۔ وہ محض ایک فرضی کردار ہے۔ پھر بھی تم اسے پسند کرتی ہو؟ عروہ نے اسے جھڑک دیا۔ وہ اب چاولوں کا چمچ منہ میں ڈال رہی تھی۔ کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اگر کسی کو سچے دل سے چاہو تو وہ ضرور ملے گا۔ عروہ نے اسے گور کر دیکھا۔ اس وقت وہ احمقوں کی ملکہ لگ رہی تھی۔ امی نے ابو سے بات کر لی کیا؟ وہ موضوع تبدیل کرتے ہوئے بولی۔ کس بارے میں؟ میرے لندن جانے کے بارے میں۔ نہیں، اور مجھے نہیں لگتا وہ کریں گی، اور کر بھی لیا تو ابو کبھی نہیں مانیں گے۔ لندن جانے کا خواب چھوڑ دو، عروہ نے اسے مشورہ دیا۔ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، وہ ہٹ درمی سے بولی۔ تو کیا کرو گی تم؟ جو چیز ناممکن ہے وہ تم ممکن نہیں بنا سکتی۔ ابو جماعت اسلامی کے اتنے بڑے رکن ہیں، یوں اکیلی بیٹی کو لندن بھیج دے کیا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور وہ تمہارے لیے لڑکا بھی ڈھونڈ رہے ہیں، جلد تمہاری شادی ہو جائے گی۔ اور حیات نے غصے سے اس کی بات کاٹ دی۔ شادی کے علاوہ بھی ایک زندگی ہے، اور ان سب چیزوں کے لیے پوری زندگی ہے۔ یوں اپنے آپ کو شادی کے بندھن میں باندھ کر میں اپنی لائف برباد ہرگز نہیں کروں گی۔ میں کسی کے اصولوں کے لیے اپنا فیوچر خراب نہیں کروں گی۔ زندگی میں ایسے موقع بار بار نہیں آتے۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، لندن تو میں جا کر ہی رہوں گی۔ کوئی مجھے نہیں روک سکتا۔ وہ غصے میں کھانا نہیں کھا رہی تھی۔ عروہ اسے تعجب اور بے بسی سے دیکھتی رہ گئی۔ آسمان سیاہ تھا، اور سیاہ اس لیے تھا کیونکہ بادلوں کی چادر نے آسمان کو لپیٹ رکھا تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر کے نظارے کو دیکھ رہی تھی۔ ہاتھوں میں جو اردو ناول تھا وہ اس کی توجہ کا منتظر تھا، مگر وہ بیٹھے بیٹھے جانے کہاں کھو گئی تھی۔ وہ چونکی تو تب جب اس نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ اس کی امی آ کر اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے کچھ کہنا چاہ رہی ہو، لیکن کہہ نہیں پا رہی تھی۔ وہ شاید کوئی تمہید سوچ رہی تھی۔ حیات خاموشی سے انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ پھر اس نے ہی ان کی یہ مشکل آسان کر دی۔ کیا بات ہے امی، کچھ کہنا چاہتی ہیں آپ؟ اور اسی بات سے انہیں حوصلہ ملا۔ دیکھ حیات بیٹا، جو بات میں تم سے کہنے جا رہی ہوں اس پہ کوئی تماشا مت کھڑا کرنا۔ ایسا کیا کہنے والی ہے؟ اس نے سوچا۔ ہمارا بیگم کچھ پل خاموش رہی، یہ سوچنے کے لیے کیسے بات شروع کریں۔ ویسے ان کی دو بیٹیاں تھیں، لیکن حیات سے وہ بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ اس کی وجہ وہ خود تھی، تھوڑی شرارتی، تھوڑی جذباتی اور تھوڑی نرم دل۔ ان کی دوسری بیٹی عروہ تھی، جو خاموش اور تحمل مزاج۔ ویسے تو ماں باپ کے لیے ہر اولاد خوبصورت ہوتی ہے، لیکن حیات کی بات ہی کچھ اور تھی۔ وہ صرف اپنی ماں کے لیے ہی نہیں، سب کے لیے پرکشش تھی۔ پتہ ہے، آج تمہارے ابو ایک لڑکے کی بات کر رہے تھے۔ حیات نے خشک اور سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ وہ نہیں جانتی تھی امی کس لڑکے کی بات کر رہے ہیں، لیکن ایک گھنٹے سے امی نے کسی رویل آفتاب نامی ایک لڑکے کی تعریف کر کر کے اس کے کان پکا دیے۔ وہ اس سے کبھی نہیں ملی، نہ ہی اس نے اسے دیکھا۔
اور ایسا بھی نہیں تھا، وہ اس کی باتیں سننے میں دلچسپی رکھتی تھی، پھر بھی جانے امی کے پاس ٹاپک کے علاوہ دوسرا کوئی ٹاپک کیوں نہیں تھا، جیسے دنیا جہان میں ایک وہی لڑکا ہی باقی رہ گیا ہو بس۔ اس کا نام رویل آفتاب تھا۔ بقول امی کے وہ پہلی بار ابو کو کہیں ملا تھا، 1 مہینے پہلے، اور اس نے پہلی نظر میں ابو کو متاثر کیا ہوگا، اور ابو نے یہ بات امی تک پہنچائی، اور امی اس کے کانوں میں انڈیلنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کے کانوں میں کہاں جو رینگنے والے تھے، اور امی اس میں وہ خوبیاں نکال رہی تھی جو اس میں شاید ہوگی بھی یا نہیں۔ اسے بھلا کیا دلچسپی ہو سکتی تھی یہ جاننے میں، وہ تو کتنا اچھا لڑکا ہے، باشعور، اور کتنا امیر، کتنا خوبصورت ہے۔ وہ اتنی نادان تو نہیں تھی جو مما کی ان باتوں کا مطلب ہی نہ سمجھتی، لیکن وہ جان کر انجان بن رہی تھی۔ اس معاملے میں اسے رتی بھر بھی دلچسپی نہیں تھی۔ تمہیں پتہ ہے آیات، وہ بہت خوبصورت لڑکا ہے، آہستہ مدھم آواز، نماز قرآن پابندی سے ادا کرتا ہے، سلجھا ہوا انداز، وہ آج کے لڑکوں سے بہت مختلف ہے اور بہت مذہبی بھی ہے، اور تو اور تمہارے ابا بتا رہے تھے وہ حافظ قرآن بھی ہے۔ مما نہ جانے کہاں کو گئی تھی، تو آیات نے صرف اتنا کہا، میں کیا کروں؟ اس کے بدلے میں امی نے اسے آس پاس کے پڑوس کی مثالیں دینی شروع کر دی۔ فلاں لڑکی کی عمر اتنی ہے اور فلاں کے اتنے بیٹے ہو چکے ہیں، فلاں عورت نواسے نواسیوں کے مزے لے رہی ہے، اور فلاں لڑکی ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہے۔ یہ سب سننے سے بہتر تھا وہ خاموش ہی رہتی۔ اور ایک مزے کی بات بتاؤں؟ انہوں نے پوچھا، اور اگر وہ نہ بھی کہتی تب بھی وہ اپنی بات بتا کر ہی رہتی۔ تمہارے ابو کو وہ تمہارے لیے بہت پسند آیا، پڑھا لکھا ہے، شہر میں رہتا ہے، اور کل شام وہ تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں۔ دڑاس کیٹو کے پوری پہاڑی اس کے سر پہ آ گری تھی۔ اس کے امی نے مسکرا کر کہا تھا، اگر یہ مذاق تھا تو بہت گھٹیا مذاق تھا۔ کچھ لمحے لگے تھے اسے کانوں سنی بات پہ یقین کرنے کے لیے۔ پہلے وہ حیران ہوئی، پھر شاکڈ، اور پھر کرنٹ کا کر کھڑی ہو گئی۔ وٹ؟ وہ الگ کے بل چلائی۔ ہمارا بیگم بھی کھڑی ہو گئی۔ اس کا چہرہ یک دم سرخ ہو گیا۔ اب اس کی یہی اوقات رہ گئی تھی، کسی بھی راہ چلتے لڑکے کو اس کے لیے پسند کیا جاتا، جسے نہ وہ جانتی ہو نہ اس نے دیکھا ہو۔ ابھی تو اس کی شادی کی عمر ہی نہیں تھی، 24 سال شادی کی کوئی عمر نہیں ہوتی، اور اس کا دور دور تک کوئی ارادہ بھی نہیں تھا۔ وہ ابھی پڑھائی کرنا چاہتی تھی۔ لندن والا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا، اور یہاں ایک اور بکھیڑا کھڑا ہو گیا۔ لندن جانا اس کی زندگی کا سب سے بڑا خواب تھا، اور یوں اس طرح یہ سب وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ابو ایسا کچھ کریں گے، اتنی بڑی بیوقوفی کی توقع اسے ان سے نہیں تھی۔ وہ ان کی احمقانہ طبیعت سے واقف تھی، لیکن اس نے یہ نہیں سوچا تھا ابو یوں کسی کو بھی اس کے گلے کا ڈول بنا کر پیش کریں گے۔ امی آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ اس نے آس پاس دیکھ کر کوئی چیز ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی جس پہ وہ اپنا غصہ نکالتی، پھر اس نے ناول کو اٹھا کر دور پھینک دیا۔ ہمارا بیگم اکا بکا ہو کر اسے دیکھنے لگی، اتنے غصے کی توقع وہ اس سے نہیں کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے ایک سمندر رواں ہو گیا۔ وہ ابھی بھی بے یقین تھی۔ 2 دن پہلے تو اس نے لندن جانے کی بات کی تھی، اس بارے میں تو کسی نے نہیں سوچا۔ آیات ابھی صرف جانے ان کے منہ سے کیا نکلنے والا تھا، لیکن آیات غصے میں کبھی ان کی بات پوری نہیں ہونے دیتی تھی۔ نو 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 امی نو، وہ پوٹ پوٹ کر رو پڑی۔ ہمارا بیگم کے دل کو کچھ ہونے لگا، لیکن وہ بھی کیا کرتی، شوہر کے سامنے ان کی بھی نہیں چلتی تھی۔ وہ غصے سے مٹھیاں بھینچے آئینے کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھی، جن سے آنسو بہہ رہے تھے، ماتھے پہ پسینہ تھا، بال تھوڑے آگے کو بکھرے ہوئے تھے۔ وہ یک ٹھک بنا پلکیں جھپکائے آئینے میں اپنی عکس کو دیکھے جا رہی تھی۔ پھر اس نے آئینے کے سامنے رکھا ہوا وہ آخری خوبصورت جاپانی کلاک بھی زور سے دیوار دے مارا۔ ایک جھناکے کی آواز پورے کمرے میں گونج اٹھی، اور وہ کلاک کئی حصوں میں تقسیم ہو کر ادھر ادھر پھیل گیا۔ کچھ لمحے وہ یوں ہی کھڑی اسے دیکھتی رہی، اور اس کے پاس
چلی آئی۔ انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، بڑی محبت سے اسے دیکھا، مگر وہ انہیں نہیں، غصے سے آئینے کو دیکھے جا رہی تھی۔ حیات میری بات سنو۔ وہ اس کا چہرہ اپنی طرف گھما کر بولے۔ ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ وہ انہیں دیکھتی رہی، پھر ان کا ہاتھ جھٹک کر کھڑی ہو گئی۔ چلی جائیں یہاں سے مما، وہ جیسے بہت ضبط کر کے بولی تھی۔ اگر وہ اس کی ماں نہ ہوتی تو یقیناً وہ چلا کر گیٹ لاسٹ کہہ دیتی، مگر رشتے انسان کو کمزور بنا دیتے ہیں، دل کو ان کے سامنے جھکانا پڑتا ہے۔ لیکن میں نے کہا چلی جائے یہاں سے، آپ مجھ سے ذرا پیار نہیں کرتی، آپ کو اپنی اس بیٹی سے بالکل بھی محبت نہیں ہے۔ اس کی آواز میں بلا کا دکھ تھا، اور آج تو تکلیف کی وجہ سے زیادہ تھی۔ ہمارا بیگم کا دل تڑپ اٹھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا حیات، یہ سب تمہارے ابو نے کیا ہے، اور تم جانتی ہو میں تم سے کتنا پیار کرتی ہوں۔ وہ بے بسی سے بولی۔ یہ پیار کرتی ہیں آپ؟ وہ پٹ پڑی۔ آپ لوگ میری زندگی برباد کر دینا چاہتی ہو، یوں کیریئر کے آخری اسٹیج پہ لا کر آپ سب ختم کر دینا چاہتی ہیں۔ آپ لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا بیٹیاں واقعی بوجھ ہوتی ہیں؟ کیا والدین ان سے محبت بالکل نہیں کرتے؟ ہر قدم پہ بیٹی ہی کیوں قربانی دے؟ اس نے شکوے سے ہمارا بیگم کو دیکھا۔ کیونکہ ایک عورت پیدا ہی قربانی دینے کے لیے ہوتی ہے، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اسے قربانی دینی ہی پڑتی ہے۔ مرد کبھی قربانی نہیں دیتا، وہ صرف حکومت کرنا جانتی ہے۔ سمجھوتا ہمیشہ عورت کو ہی کرنا پڑتا ہے۔ عورتوں کو ہی کیوں مما؟ کیا وہ انسان نہیں ہیں؟ کیا ان کے پاس دل نہیں ہے؟ آپ سوچے تو صحیح، آپ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ جہاں سب کچھ شروع ہونا تھا، آپ وہی آ کر سب ختم کر رہی ہیں۔ یوں کسی بھی راہ چلتے لڑکے کو آپ لوگ کیسے میرے لیے منتخب کر سکتے ہیں؟ پسند کی جیون ساتھی کا انتخاب تو اسلام میں بھی دیا گیا ہے۔ اس کی آواز جیسے خلا سے کہیں آ رہی تھی۔ دیکھو حیات، جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ ہماری کئی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ ہم ان پہ اپنا حق سمجھتے ہیں، ہم انہیں اچھی چیزیں اس لیے بھی دینا چاہ رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ کسی غلط شے کی تمنا نہ کرے، اور والدین کبھی اپنی اولاد کا برا نہیں چاہ سکتے۔ تم جانتی ہو ہر ماں باپ کی طرح ہماری بھی تمنا ہے تمہیں دلہن بنے دیکھیں۔ اگر ہم نے ایسی کوئی خواہش کی بھی ہے تو اس میں کیا غلط ہے؟ کیا ایک ماں باپ کو اتنا بھی حق نہیں ہوتا وہ اپنے بچے کے لیے جیون ساتھی کا انتخاب کرے؟ وہ آہستہ آواز میں بولی، ان کی آواز میں نمی تھی۔ حیات انہیں دیکھ کے جا رہی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی باپ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ ملکیت اور محبت اپنی جگہ، لیکن اسے زندگی کے سب سے بڑے فیصلے سے دستبردار کر دینا یہ کہاں کا انصاف تھا؟ جو تعریف وہ انہیں سمجھا رہی تھی وہ بالکل بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں تو صرف اتنا چاہتی ہوں کہ تمہاری جیون ساتھی بہت اچھا ہو، جیسے تم ہو، اور یقین جانو تمہارے ابو کہہ رہے تھے اس جیسا لڑکا تمہیں پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گا۔ وہ پھر سے وہی لڑکا، وہی شادی۔ یہاں یہ بات معنی نہیں رکھتا۔ میں سب سے پہلے لندن جانا چاہتی ہوں، اس کے بعد کچھ سوچوں گی ان جمیلوں کے بارے میں۔ اس نے خاموشی سے اپنی مما کو دیکھا۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ایک خیال بجلی کی طرح اس کے دماغ میں گوندا، اور اس نے اپنی آنسو صاف کر کے مما کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ آپ اور ابو جو چاہے کریں، آپ اور ابو جو چاہتے ہیں وہی ہوگا امی۔ لیکن وہ ان کے ہاتھوں کو مضبوطی سے دباتے ہوئے بولی۔ لیکن ہمارا بیگم نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ لیکن میری ایک شرط ہے امی، وہ ان کے گود میں سر رکھ کر کافی دیر بعد بولی۔ ہمارا بیگم نے اسے دیکھا۔ وہ ان کی گود سے سر اٹھا کر ان کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ مجھے لندن جانا ہے۔ ہمارا بیگم کے چہرے پہ ایک رنگ آیا۔ کافی دیر تک وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔